بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر تفصیلات کے بغیر۔ امام مسلم رحمہ اللہ، جن کو الامام، الحافظ، الحجہ کہا جاتا ہے، 202، بعض روایتوں میں 204 اور بعض روایتوں میں 206 ہجری میں نیشاپور کے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں علم کی کئی منزلیں طے کیں۔ ان کے والدین صاحب حیثیت تھے، اس لیے امام مسلم کو زندگی میں رزق کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنی زندگی علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ 18 برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا سماع یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی سے کیا۔ 220 ہجری میں حج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگرد عبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے احادیث سنی اور لکھیں۔ کوفہ میں انہوں نے احمد بن یونس کے علاوہ علماء کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا۔ پھر حرمین، عراق اور مصر کے تقریباً 220 اساتذہ سے احادیث حاصل کیں۔ حصول حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث مع اسناد سنی اور ساتھ لکھی جاتی تھی۔ آپ کے اساتذہ کی ہم بات کریں تو امام احمد بن حنبل، امام احمد ابن منذر، اسحاق بن راہوی، ابراہیم بن سعید جوہری، ابراہیم بن موسیٰ، ابو اسحاق رازی، احمد ابن ابراہیم، اسحاق بن موسیٰ انصاری، اسماعیل بن ابی اویس، حرملہ ابن یحییٰ، حسن ابن ربیع، ابو بکر بن ابی شیبہ، یعقوب بن ابراہیم دورقی، ابو زرعہ رازی اور یحییٰ ابن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا کچھ کاروبار ایک قدیم قصبے خان محمش میں تھا۔ ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار ان کی جاگیر پر تھا جو نیشاپور میں مضافات میں واقع تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد اور سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فن حدیث میں ان کی جستجو کا کیا عالم تھا اور حدیث میں ان کا انہماک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ سے استفادے کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی۔ اس میں ان کے سامنے ایک ایسی روایت کا ذکر آیا جو ان کو معلوم نہ تھی۔ گھر واپس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا ہدیہ بھیجا گیا ہے، فرمایا لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا، بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے کھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی، انہی حدیث کی تفصیلات مل گئیں، ادھر ٹوکرا خالی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علم و عرفان کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 24 رجب 261 ہجری کے اتوار کی شام کو ہوئی۔ اگلے روز نیشاپور میں تدفین ہوئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی اگر ہم تصنیفات کی بات کریں تو آپ کی کئی کتابیں ہیں، جیسا کہ الاسامہ والکنہ، کتاب الطبقات، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب الاقران، کتاب اولاد الصحابہ، کتاب افراد الشامیین، کتاب مشائخ مالک، کتاب مشائخ الثوری، کتاب مشائخ شعبہ، کتاب من لیس له الا راو واحد، کتاب المخضرمین، کتاب طبقات التابعین، کتاب المسند الکبیر علی الرجال، کتاب الجامع علی الابواب، کتاب المسند الصحیح،
کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب التمئیز، کتاب العلل، کتاب سوالات احمد بن حنبل، کتاب اوہام المحدثین، اور سب سے مشہور و معروف کتاب آپ کی صحیح مسلم۔ حافظ ابن عساکر اور امام حاکم کہتے ہیں کہ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم کو 2 اقسام میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قسم اول میں طبقہ اولا کے راویوں کی صحیح احادیث اور قسم ثانی کی صحیح طبقہ ثانیہ کی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقہ اولا پر مشتمل حصہ مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔